دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور افغانستان نے دونوں ملکوں اور خطے میں امن اور استحکام کے فروغ میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے مشترکہ سوچ پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے بچوں کے حقوق کے تحفظ کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے گہرے تصویراتی تعلقات کے قیام کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ وہ افریقہ کی کم از کم 20% آبادی کو کورونا کی ویکسین لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان نے دونوں ممالک اور خطے میں امن اور استحکام کے فروغ میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک مشترکہ سوچ پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایک روزہ دورہ کابل کے اختتام پر مشترکہ سوچ کی دستاویز جاری کی گئی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کا علاقہ کسی دوسرے ملک کے علاقے کے خلاف بدنیتی پر مبنی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے اور دونوں ممالک کو امن کے دشمنوں کی شناخت اور مقابلے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کو عوامی رابطوں، کاروباری رابطوں، حکومتی سطح پر رابطوں اور سیکیورٹی کی سطح پر تعلقات سمیت بہت سے مختلف طریقوں سے اپنے روابط کو فروغ دینا چاہیے۔ دونوں ممالک نے اتفاق کیا کہ علاقائی روابط کو وسعت دینے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس ضمن میں تجارت، لوگوں کے مال اور خدمات کی آزادانہ آمد و رفت اور تجارت اور توانائی کے ڈھانچے کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے تاکہ علاقائی ترقی سے استفادہ کیا جا سکے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ کابل پاکستان کے اس موقف کی تصدیق ہے کہ وہ افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دورے میں اپنے افغان ہم منصب سمیت بہت سی خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے مختلف معاملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ بچوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے تاکہ بچوں کو درپیش مسائل اور ان کی فلاح و بہبود کے فروغ کے لیے آگاہی پیدا کی جا سکے۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ہر قسم کے استحصال سے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تحفظ کریں اور کسی امتیاز کے بغیر انہیں ترقی کے مواقع فراہم کریں۔ پاکستان نے تمام بچوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر آج ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان نے بچوں کے استحصال اور صنفی، مذہبی اور نسلی بنیاد پر تعصب کے خاتمے کے لیے مختلف ادارہ جاتی اور قانونی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بچوں پر تشدد، چائلڈ لیبر اور جبری شادیوں کے واقعات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس اہم دن کے موقع پر بھارت کی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بچوں کی حالت زار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں رہنے والے ان بچوں کو عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے گزشتہ 31 سال کے دوران ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں 900 سے زائد بچوں کو شہید کیا۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی جاری کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے چلائی گئی ربڑ کی گولیوں کی وجہ سے اسکولوں کے ہزاروں طلباء اور طالبات بھی زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں سرسے کے دوران فوجیوں کی جانب سے شہریوں کو شہید کیے جانے کے باعث ہزاروں بچے یتیم ہوئے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2738 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور مزید 36 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک میں اب اموات کی مجموعی تعداد 7561 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ کورونا کے مریضوں کی تعداد 33,962 ہے۔ ملک تک اس وبا سے اب تک 3,27,542 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ وہ افریقہ کی کم از کم 20% آبادی کو کورونا ویکسین لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ادارے کے علاقائی ڈائریکٹر برائے افریقہ ڈاکٹر
मोती ने बयान में कहा कि तमाम अफ्रीकी ममालिक को कोरोना की वैक्सीन के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और आलमी इदारा सेहत इस सिलसिले में मनसूबाबंदी कर रहा है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में सड़क के हादसे में 6 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक हो गए। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।